تہجد کے دیگر احکام، منفرد یعنی اکیلا اور امام کے مصحف سے دیکھ کر پڑھنے کا جواز۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی امامت ان کا غلام زکوان مصحف سے دیکھ کے کرواتا تھا۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، گھر میں کوئی بھی حافظ نہیں، مسجد دور ہے، آپ نہیں جا سکتے، آپ ہیں، آپ کے بچے ہیں، اور رمضان کا مہینہ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ قرآن زیادہ پڑھیں نماز میں، تو آپ ان کو لیڈ کر سکتی ہیں مصحف کو سامنے رکھ کے اور اونچی آواز سے پڑھ کے۔ افضل تو یہی ہے کہ کوئی امام ہو، حافظ ہو، قرات کی جائے، لیکن اگر پاسبل نہ ہو تو پھر اس طریقے کی بھی اجازت ہے، رخصت ہے، ٹھیک ہے۔ فون پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں بیچ میں وہ میسج بھی آ جاتا ہے، اس پہ بھی نگاہ پڑ جاتی ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ مصحف سے پڑھنا اور بات ہے۔ نماز تہجد باجماعت ادا کرنے کا جواز، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ مل کے گھر والے پڑھ لیں تو بھی کر سکتے ہیں، صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے علاوہ بھی۔ اور اس میں ابن عباس کی وہ حدیث ہے نا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے تو وہ ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے، تو پھر آپ نے ان کو اپنے دائیں طرف کیا، برابر کیا۔ بیوی کا شوہر کے پیچھے نماز پڑھنا، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو قیام کیا تو آپ کی ایک بیوی بھی آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھنے لگی۔ جب آپ کو محسوس ہوا تو آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے فرمایا اگر تم چاہتی ہو تو لیٹ جاؤ۔ انہوں نے کہا میں ابھی حشاش بشاش ہوں۔ آپ نے فرمایا تم میری مثل تو نہیں ہو، میری تو آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ بیٹھ کر قیام کرنے کا جواز، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی نماز کبھی بیٹھ کر پڑھتے نہیں دیکھا، لیکن جب عمر رسیدہ ہو گئے تو آپ بیٹھ کر قرات کرتے، پھر جب رکوع کرنا چاہتے تو کھڑے ہو کر تقریباً 30 یا 40 آیات پڑھ کر رکوع فرماتے، یعنی اللہ اکبر کہہ کے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہوں گے اور پھر بیٹھ جاتے، اور پھر جب رکوع کرنے کا ارادہ کرتے پھر کھڑے ہو جاتے، پھر کھڑے ہو کر کچھ پڑھتے اور پھر رکوع کرتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیام کا کچھ حصہ کھڑے ہو کر اور کچھ بیٹھ کر یا بیٹھنے کے بعد پھر کھڑے ہو کر بھی کیا جا سکتا ہے۔ عبداللہ بن شقیق اقیلی سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا آپ رات کو لمبا وقت کھڑا ہو کر نماز پڑھتے اور رات کو لمبا وقت بیٹھ کر نماز پڑھتے، اور جب آپ کھڑے ہو کر قرات کرتے تو کھڑے کھڑے رکوع کرتے، اور جب بیٹھ کر قرات کرتے تو بیٹھ بیٹھے رکوع کر لیتے۔ یعنی اس طرح بھی ہے، یعنی ضروری نہیں کہ کھڑے ہو کر پھر کرے، بیٹھ کر اگر پڑھ رہے ہیں تو بیٹھ کے پھر رکوع کیا جا سکتا ہے۔ نیند کے غلبے میں نماز نہ پڑھنا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی رات کو قیام کرے پھر قرآن کو اپنی زبان پر بھاری محسوس کرنے لگی، اسے یہ معلوم نہ ہو کیا کہہ رہا ہے، چاہیے کہ سو جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، وہ آپ کو اتنی نیند آ جاتی ہے کہ آپ پڑھتے ہوئے آیت کے بیچ میں پھر سو جاتے، پھر شروع کرتے ہیں، تو بہتر ایسے اپنے آپ سے لڑنے کی بجائے سو جائیں۔ چستی ہو تو نماز پڑھنا چاہیے۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور 2 ستونوں کے درمیان ایک رسی لٹکی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا یہ رسی کیسی ہے؟ کہا گیا اللہ کے رسول یہ حمنہ بنت جہش کی ہے، وہ نماز پڑھتی ہے، جب تھک جاتی ہے تو اس کے ساتھ لٹک جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک طاقت ہو نماز پڑھے، جب تھک جائے تو بیٹھ جائے۔ زیاد نے روایت کی آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے یہ زینب کی ہے، وہ نماز پڑھتی رہتی ہے، جب سست ہوتی تھک جاتی تو اسے تھام لیتی۔ آپ نے فرمایا اسے کھول دو۔ پھر فرمایا تمہیں چاہیے کہ جب تک چستی سے نماز پڑھی جائے پڑھو، جب سستی محسوس کرو یا تھک جاؤ تو بیٹھ جاؤ، تو کھڑے نہ ہو، کیونکہ پھر انسان کی توجہ نہیں رہتی نماز کی طرف جب جسم پین میں ہوتا ہے۔ تو قیام میں اعتدال، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا میں درست خبر دیا گیا ہوں کہ تم رات بھر قیام کرتے رہتے ہو اور دن میں روزے رکھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، قیام بھی کرو اور سو بھی، روزے بھی رکھو اور بلا روزے سے بھی رہو، کیونکہ تمہارے جسم کو بھی تم پر حق ہے۔ یعنی ساری رات قیام نہیں کرنا چاہیے، کچھ حصہ ضرور سو جانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان اور ابو درداء رضی اللہ عنہ میں بھائی چارہ کرایا، مواخات جو تھی۔ سلمان فارسی ہجرت کر کے آئے تھے اور ابو درداء مدینہ کے تھے۔ ایک مرتبہ سلمان رضی اللہ عنہ ابو درداء سے ملاقات کے لیے گئے تو انہوں نے ام درداء کو انتہائی پراگندہ حال میں دیکھا۔ ان سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگی تمہارے بھائی ابو درداء کو دنیا میں کوئی حاجت نہیں رہی۔ اتنے میں ابو درداء بھی آ گئے، انہوں نے سلمان رضی اللہ عنہ کے لیے کھانا تیار کیا، پھر سلمان رضی اللہ سے کہا تم کھاؤ، میں تو روزے سے ہوں۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا جب تم نہیں کھاؤ گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ تو ابو درداء نے کھانا کھا لیا۔ جب رات ہوئی تو ابو درداء عبادت کے لیے اٹھے تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا اب سو جاؤ، وہ سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہ اٹھے تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا اب سو جاؤ۔ جب رات کا آخری حصہ ہو تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا اب اٹھ جاؤ،
پھر دونوں نے نماز پڑھی، یعنی سو بھی اور نماز بھی پڑھو، کیونکہ وہ بالکل عبادت اور روزے میں، دن میں روزہ رات میں عبادت، تو بیوی کی طرف سے گھر کی طرف سے بالکل غافل، اس سے منع کیا گیا. اس کے بعد سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا تمہارے رب کا بھی تم پہ حق ہے، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے ہر حق والے کو اس کا حق دو. پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا سلمان نے سچ کہا. جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو 1 یا 2 رات قیام نہیں فرمایا. ویسے تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها، اللہ کے نزدیک وہ کام زیادہ پسندیدہ ہے جو مسلسل ہو، لیکن بیماری یا سفر کی وجہ سے اگر کوئی شخص اپنا ورد پورا نہ کر سکے تو اس کو کیے بغیر بھی اجر مل جاتا ہے. کسی وجہ سے قیام رہ جائے تو دن میں اسے پورا کرنا. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی نماز شروع کرتے تو اسے ہمیشہ پڑھتے، اور آپ سے کسی رات آنکھوں میں نیند کے غلبے یا بیماری کی وجہ سے تہجد کی نماز چھوٹ جاتی تو آپ دن کے وقت 12 رکعتیں پڑھ لیتے تھے. یہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ فطر کی قضا کیسے ہوتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات صبح تک قیام نہیں فرماتے تھے، ایک رات میں سارا قرآن نہیں پڑھتے تھے، اور رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے مکمل روزے نہیں رکھتے تھے حتیٰ کہ آپ وفات پا گئے. تو یہی ہمارے لیے بھی اچھا نمونہ ہے کہ عبادت میں ایک اعتدال ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ انسان ایک کام کو لگا تو بس وہی کرتا چلا جائے. عبد الرحمن بن عبد القاری سے روایت، انہوں نے کہا کہ میں نے عمر بن خطاب سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کا حفظ قرآن کا 7واں حصہ جو عموماً ایک رات میں تہجد کے دوران پڑھا جاتا تھا، یا اس کا کچھ حصہ سوتے رہ جانے کی وجہ سے رہ گیا اور اس نے نماز فجر اور ظہر کے درمیان پڑھ لیا، تو اس کے حق میں یہ ایسے لکھا جائے گا جیسے اس نے رات ہی کو پڑھا تھا. کبھی ایسا ہوتا ہے بیمار ہوتا ہے انسان، سستی چھا جاتی ہے، نہیں پڑھ سکتا، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ دن کو پڑھ لے. جیسے ابھی آپ نے پوچھا تھا نا کہ اگر تہجد میں قرآن پڑھ لیا تو اس کے بعد فجر کے وقت نہیں پڑھا دوبارہ بیٹھ کی تلاوت، کوئی حرج نہیں، دن کے کسی حصے میں پڑھ لیں. تہجد کے لیے معاون اسباب کیا کیا چیزیں مددگار ہوتی ہیں؟ نمبر 1 نیت کرنا، کیونکہ جو نیت کرتا ہے نا وہ پا ہی لیتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں بندے کی نیت اس کے عزم، اس کی مراد اور اس کی دلچسپی کی مقدار کے مطابق ہی اللہ اس کو توفیق اور مدد دیتا ہے. یعنی جیسا آپ کا ارادہ ہوگا، جو آپ کی چاہت ہوگی، اس کے مطابق ہی آپ کے لیے دروازے کھلیں گے. بس اللہ کی طرف سے بندوں پر مدد، ان کی اللہ کے ہاں قدر و منزلت، ان کی ثابت قدمی، ان کی جنت کی طرف رغبت اور ان کی جہنم سے رہبت کے مطابق ہی آتی ہے. یعنی جتنا آپ ڈرتے ہیں پھر اس کے مطابق ہی آپ کو، یا جتنی آپ رغبت رکھتے ہیں اس کے مطابق ہی توفیق ہوتی. دوسری بات یہ کہ دعا، یا اللہ ہمیں توفیق دے. اور یہ دعا تو بہت ہی خوبصورت ہے کہ ہر نماز کے بعد انسان یہ دعا کرے کہ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی. اکثر میرے اپنے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھ کے بھی ایسا لگتا ہے جیسے حق ادا نہیں ہوا. پھر جب میں یہ دعا پڑھتی ہوں نا کانشیسلی، تو کہتی ہے اللہ پھر آپ ہی توفیق دے دیں. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی، کہ حق نہیں ادا ہوا تو اس سے خوبصورت عبادت کی توفیق عطا کر. معاذ بن جبل کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا میں تم سے محبت رکھتا ہوں اے معاذ. میں نے عرض کیا میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پابندی سے ہر نماز میں یہ دعا مانگا کرو، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. پھر گناہ چھوڑ دینا. ایک آدمی نے حسن بصری سے کہا ابو سعید میں رات صحت اور تندرستی کی حالت میں گزارتا ہوں اور میں وضو کرنا بھی پسند کرتا ہوں، تو کیا وجہ ہے میں تہجد کے لیے اٹھ نہیں پاتا؟ یعنی میرا دل بھی چاہتا ہے لیکن اس کے باوجود میں نہیں کر رہا. تو حسن بصری نے کہا تمہارے گناہوں نے تمہیں جکڑ دیا. سارے وسائل ہوتے ہوئے بھی اگر انسان کسی نیکی سے محروم ہے تو پھر کوئی رکاوٹ ہے. فضیل بن ایاس کہتے ہیں جب تم قیام اللیل اور دن کے روزے پہ قادر نہ ہو تو جان لو کہ تم محروم کر دیے گئے، جکڑ دیے گئے، اور تمہارے گناہوں نے تمہیں جکڑ دیا. دن میں قیلولہ نہ کرنا. حسن بصری دن کے وسط میں بازار میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے تو ان کا شور شرابہ اور چیخیں سنی. کہا کیا یہ لوگ قیلولہ نہیں کرتے؟ ان سے کہا گیا نہیں. تو انہوں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں ان کی رات بری گزرتی. یعنی جو دن کو قیلولہ نہیں کرتا پھر رات کی عبادت اس کے لیے مشکل ہوتی ہے. اسحاق ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ قیلولہ کرنا نیک لوگوں کے عمل سے ہے، یہ دل کو مضبوط کرنے والا ہے اور رات کے قیام پر قوت دینے والا ہے. اور واقعی دن کی تھکاوٹ انسان کی دور ہو جاتی ہے اگر چند منٹ بھی آنکھیں بند کر کے خاموشی اختیار کر لے. جاب پر ہی اب تو آپ دیکھیں کہ لوگ پاور نیپ لے لیتے ہیں، جہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہیں پر ہی ٹک جاتے ہیں 10 منٹ کے لیے. بالکل چاہے سیٹ پہ پیچھے ریلیکس کر لیں، چاہے افضل تو یہ ہے کہ جیسے ظہر کی نماز انسان پڑھتا ہے نا تو اس کے بعد جو اذکار کرنے ہوتے ہیں اگر وہیں پر مصلی پر ہی لیٹ جائے اور آہستہ آہستہ اذکار کر لے اور تھوڑی دیر اور خاموشی اختیار کر لے تو قیلولہ ہو جاتا ہے. کم کھانا. سفیان ثوری کہتے ہیں کم کھانے کو لازم کر لو
تم رات کے قیام کے مالک بن جاؤ گے۔ عشاء کے بعد گفتگو نہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا اندھیرا پھیل جانے کے بعد لایانی گفتگو نہ کیا کرو۔ اب یہاں تو رات بہت جلدی ہو جاتی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ لایانی منع کی گئی ہے، کام کی بات ہے اگر یا ضرورت کی کوئی چیز ہے تو اس سے منع نہیں کیا گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھتے تو ظاہر ہے اس سے پہلے سونے سے بھی منع کیا گیا ہے، تو پھر ضروری کام جو ہے وہ انسان کر سکتا ہے، اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ صرف نمازی اور مسافر لوگ رات کو گفتگو کر سکتے ہیں، یعنی جنہوں نے دیر سے نماز پڑھنی ہو۔ اسی طرح اگر کوئی تعلیم کا کام ہے یا کوئی اصلاح کا کام ہے یا اپنا سیلف اسٹڈی ہے، ورنہ پسندیدہ کیا ہے عشاء کی نماز پڑھ کر جلدی سونا۔ ابن رافع کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب عشاء کی نماز کے بعد لوگوں کو اپنے درے کے ساتھ اکساتے تھے اور کہتے تھے کہ اٹھ جاؤ، شاید اللہ تمہیں رات کی نماز کی توفیق دے دے۔ زیادہ آرام دہ بستر نہ استعمال کرنا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ طہارت کی حالت میں رات کو سونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو اپنے بستر پر آؤ تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرو۔ یہ فرض نہیں ہے لیکن پسندیدہ ہے، کیونکہ فرشتہ اس کے ساتھ رات گزارتا ہے اور جب وہ کروٹ بدلتا ہے فرشتہ کہتا ہے اللہ اپنے بندے کو بخش دے کیونکہ یہ طہارت پر سویا ہے، اس کی فضیلت ہے۔ اسی طرح دائیں کروٹ پہ سونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر آئے تو اپنے ازار کے اندرونی کونے سے اپنے بستر کو جھاڑے، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ اس کی جگہ اس کی عدم موجودگی میں کون آ بسا ہے۔ پھر اپنے دائیں پہلو پر لیٹے اور پھر کہے بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین۔ امام ابن القیم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائیں کروٹ پر لیٹنے میں ایک راز پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ دل بائیں پہلو میں موجود ہے۔ جب انسان بائیں پہلو پہ لیٹے گا تو اس کو بوجھل نیند آئے گی، کیونکہ وہ آرام پرستی اور راحت میں چلا جائے گا، اس کے لیے نیند بوجھل ہو جائے گی۔ آپ نے کبھی تجربہ کیا ہوگا کہ اگر رات کو نیند نہ آئے اور آپ لیفٹ سائڈ پہ سوئیں تو نسبتاً جلدی نیند آتی، اس کا میں نے خود ایکسپیرینس کیا۔ اور جب وہ دائیں پہلو پر لیٹے گا تو بے چینی رہے گا، جی بھر کے نہیں سو سکے گا کیونکہ دل بے قرار ہوگا اور اپنی جگہ کو طلب کرے گا اور اس کی طرف مائل ہوگا۔ اسی وجہ سے طبیب کہتے ہیں کہ بائیں طرف سویا جائے، یعنی ڈاکٹرز وغیرہ کہتے ہیں، کیونکہ اس سے مکمل آرام حاصل ہوتا ہے اور نیند خوشگوار آتی۔ لیکن شارع دائیں پہلو پہ سونا پسند کرتے ہیں تاکہ انسان کی نیند بھاری نہ اور قیام اللیل میں سویا نہ رہ جائے۔ ویسے تو انسان کروٹیں بھی بدلتا رہتا ہے، تو دائیں پہلے پہ اگر سوئے گا تو پھر بائیں پر کچھ دیر ہوا تو پھر رائٹ پر ہو تو آخری حصہ جو ہے اگر رات کا جس وقت اٹھنا ہو اگر اس میں دائیں پہلو پہ سویا ہوا ہو تو اٹھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اس کو نفس سے مجاہدہ کرنا، یعنی اپنے ساتھ لڑائی کرنی پڑتی، تب انسان رات کو اٹھنے کے قابل ہوتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں ہم ان کو یقیناً اپنی راہیں دکھا دیتے ہیں۔ جی اب تو الارم وغیرہ ہیں اٹھا دیتے ہیں، لیکن اگر ایک روٹین بن جائے تو آپ خود بھی اٹھ جاتے ہیں پھر چونکہ نیند پوری ہو چکی ہوتی۔ تہجد پڑھنے کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ریاکاری اور دکھاوے سے بچنا چاہیے، اس کو مینشن نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کے سامنے اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر ذکر نہیں کرنا چاہیے، لوگوں پہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دکھاوا جو ہے وہ انسان کے لیے مہلک ہے۔ مخفی کیسے رکھتے ہیں؟ ایک آدمی نے تمیم بن اوس داری سے پوچھا اور ان سے کہا آپ کی رات کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ تو بہت زیادہ ناراض ہوئے۔ پھر کہا اللہ کی قسم ایک رکعت جو میں رات کی تنہائی میں ادا کرتا ہوں یہ مجھے ساری رات ایسی نماز ادا کرنے سے بہتر ہے جو میں لوگوں کے سامنے بیان کروں، یعنی لوگوں کو دکھا کر میں بہت بڑا بھی بتاؤں تو وہ ضائع ہے میرا، اس کی نسبت تھوڑی پڑھ لینا اور کسی سے ذکر نہ کرنا مجھے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایوب سختیانی پوری رات قیام کرتے، جب فجر قریب ہوتی تو واپس لوٹ جاتے اور اپنے بستر پہ لیٹ جاتے، جب صبح طلوع ہوتی تو اپنی آواز بلند کرتے گویا کہ اسی وقت اٹھے، یعنی گھر والوں کو بھی نہیں بتانا چاہتے تھے۔ قیام کی عادت اپنانے کے بعد اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عبداللہ فلاں کی طرح نہ ہو جانا کہ وہ رات کو قیام کرتا تھا پھر اس نے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑتے نہیں تھے، بیمار ہوتے یا کسل مندی ہوتی تو بیٹھ کے پڑھ لیتے تھے نماز۔ پھر اسی طرح زبان سے کسی کو تکلیف نہ دینا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول فلاں عورت دن میں نفلی روزہ رکھتی ہے، رات کو قیام کرتی ہے اور اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، آپ نے فرمایا وہ جہنم میں ہوگی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول فلاں عورت فرض نمازیں ادا کرتی ہے اور پنیر کے بنے ہوئے ٹکڑوں سے صدقہ کرتی ہے، تھوڑا بہت صدقہ کرتی ہے اور اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی، فرمایا وہ جنت میں ہوگی۔ یعنی تہجد پڑھ کے بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں چونکہ ہم بہت نیک ہیں اس لیے ہمیں حق حاصل ہو گیا کہ اب ہم جیسے چاہیں عمل کریں، یعنی بعض اوقات اپنے ایک عمل کو اچھا کرنے کی وجہ سے دوسرے اعمال کے بارے میں کیئر لیس ہو جاتے ہیں، اور زبان کے گناہ تو ویسے ہی مہلک ہیں تو اس سے بچنے کے لیے۔ پھر اسی طرح تنہائی میں
حرام کاموں سے بچنا یہ بھی بڑا ضروری ہے. تہجد کی حفاظت بڑی ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو روز قیامت تہامہ پہاڑوں کی مثل ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ذروں کی طرح بے اہمیت کر دے گا. بے شک وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری نسل سے ہوں گے، رات کو تمہاری طرح قیام کریں گے، لیکن تنہائیوں میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے، یعنی اکیلے چھپ کے غلط کام کریں گے لوگوں کی نگاہوں سے. ان لوگوں کے سامنے بڑے نیک پارسا اور ویسے بڑے عبادت گزار تہجد گزار، لیکن تنہائی میں حرام کام کرنے والے. اب یہ کہ کچھ لوگ کوشش کے باوجود اگر تہجد پڑھ نہیں پا رہے تو کیا کریں؟ جیسے آپ نے سوال کیا تھا نا سب کے دن بھر کام کرتے ہیں، جاب پر جاتے ہیں، تھکے ہوئے آتے ہیں، رات کی نیند پوری نہ ہو تو صبح اٹھ کے پھر کام پہ جانا مشکل ہے، اور ہفتے کے 5 یا 6 دن مسلسل یہی روٹین ہوتی ہے. تو ایسے میں پھر انسان اور کیا کر سکتا ہے؟ ظہر سے قبل 4 سنتیں پڑھنا. ابو صالح مرفوعاً اور مرسلاً دونوں طرف بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز ظہر سے قبل 4 سنتیں سحری کے وقت کی نماز کے برابر ہو جاتی ہیں. یعنی ایسے لوگ قیام اللیل کا کچھ نہ کچھ اجر پا لیتے ہیں. رات کے وقت 100 آیات کی تلاوت کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کو 100 آیات پڑھی اس کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے. تو یہ کب پڑھی؟ عشاء کی نماز میں پڑھ لیں، عشاء کے بعد کے جو نوافل ہیں اس میں پڑھ لیں. فجر اور عشاء جماعت سے ادا کرنے پر پوری رات کے قیام کا اجر. یعنی اگر تہجد نہیں بھی پڑھ پا رہے تو مردوں کے لیے ہے یہ، فجر اور عشاء جماعت سے پڑھ لیں. امام کے ساتھ تراویح پڑھنا. جب آدمی امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور اس کے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے لیے پوری رات کا قیام شمار کیا جاتا ہے. یعنی وتر وغیرہ بھی ساتھ پڑھنا. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے تہجد پڑھنے ہوتے ہیں اس لیے امام کے ساتھ وتر نہیں پڑھتے. نہیں، آپ وتر پڑھ لیں ان کے ساتھ، گھر آ کے پھر نفل پڑھنے تو پڑھ لیں، کوئی منع تھوڑی ہے. حسن اخلاق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ آدمی حسن اخلاق کی وجہ سے رات کو قیام کرنے والے دن کو روزہ رکھنے والے کے مرتبے کو پا لیتا ہے. یعنی اگر آپ سے نہیں دن کو بھی کچھ پڑھا جا رہا رات کو بھی، تو کم از کم اچھا اخلاق کر لیں تو تہجد گزاروں سے بھی آگے نکل سکتے ہیں. مزاج میں عمدگی. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا سیدھے راستے پر گامزن مسلمان اپنے عمدہ مزاج اور اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے بہت زیادہ روزہ رکھنے والے اور اللہ عز و جل کی آیات کے ساتھ لمبا قیام کرنے والے کے مرتبے کو پا لیتا ہے. عمدہ مزاج، نرم کلام، دوسروں کو کھانا کھلانا، بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا یا رات کو قیام کرنے والا اور دن کو روزہ رکھنے والا. یعنی اگر آپ قیام پر قادر نہیں تو دیگر اچھے کاموں کی پابندی شروع کر دیں تو انشاءاللہ اس پر بھی اجر ملے گا. ایک وتر پڑھ کے سلام پھیر جی، ایک بھی پڑھ کے سلام پھیر دیں، 1 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں، وتر ہو جائے گا. وتر کہتے ہی آڈ نمبر کو ہے نا، تو آپ چاہے ملا کے پڑھیں نفل کے ساتھ، چاہے آپ الگ پڑھ لیں، دونوں طرح ٹھیک ہے. دوڑ دھوپ کیسے کر سکتے ہیں؟ جی، بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ ایسے ہے کہ مثلاً ایک عورت بیوہ ہو گئی، خصوصاً اس ملک میں آپ دیکھیں اب اس نے بچوں کو اسکول چھوڑنا ہوتا ہے. اب آپ کہتے نہیں آپ عدت میں ہیں، ہم آپ کے بچوں کو جب تک آپ کی عدت ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بچوں کے ساتھ اس کے بچوں کو بھی چھوڑنے جا رہے ہیں، لینے جا رہے ہیں، تو دوڑ دھوپ کر رہے ہیں. اسی طرح آپ اس کی گروسریز کر دیتے ہیں، یا ہسبینڈ نہیں ہے، اب اس کو گاڑی نہیں چلانی آتی، مثلاً فار ایگزامپل ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، وہاں لے جاتے ہیں. اس کو کوئی مشکل ہے، کسی کام میں کوئی مشورہ چاہیے، تو آپ دیکھیے کہ پہلے تو خاندان اسی طرح ایک دوسرے کی کیئر کیا کرتے تھے نا. اگر کوئی ایک شخص فوت ہو جاتا تو یتیموں کے ساتھ کتنی محبت اور شفقت اور ان کا خیال رکھنا. کوئی تعلیم کی ذمہ داری لے رہا ہے اور کوئی بیوہ کے نکاح ثانی کی ذمہ داری لے رہا ہے، کوئی کسی طرح یعنی ان کو پھر سے واپس سوسائٹی کے ایک پروڈکٹیو ممبر بنا دیا جاتا تھا. اب دیکھیے کہ جب آپ کسی کو شودہ سمجھتے ہیں یا مسکین سمجھ کر صرف اس کا ہی احساس دلاتے ہیں اور اس کو اس کے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے محنت نہیں کرتے. بھاگ دوڑ کس چیز کا کنایا ہے؟ محنت کا. کہ ان کے لیے یا تو ہیلپ کرنے میں محنت کرنا یا ان کو ان کے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے محنت کرنا. جیسے یتیم بچے کا حق صرف یہی نہیں کہ اس کو کھلایا پلایا جائے بلکہ اس کی تعلیم تربیت. حضرت عائشہ کی گود میں بے شمار یتیم بچے تھے اور بعض اوقات وہ ان کو مارتی بھی تھی. یہ بھی میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ان کی تربیت کے لیے ان کے ساتھ سختی بھی برتتی تھی. یعنی جیسے اپنے بچے کے ساتھ، جیسے ایک اپنی ماں کرتی ہے اپنے بچے کے ساتھ کرتے ہیں. ہر وقت لاڈ تھوڑی کرتے ہیں، کبھی ڈسپلن بھی تو کرتے ہیں نا. صلاۃ الضحیٰ، دہا کے وقت کی اہمیت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم بھی کھائی ہے. والضحیٰ، قسم ہے دھوپ چڑھنے کے وقت کی. داؤد علیہ السلام کی تسبیح کا وقت تھا یہ.
انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشی والاشراق. یہ جو اشراق کی نماز آپ پڑھتے ہیں نا، تو یہ ان کی تسبیح کا وقت تھا. بے شک ہم نے پہاڑوں کو اس کے ہمراہ مسخر کر دیا، وہ دن کے پچھلے پہر اور سورج چڑھنے کے وقت تسبیح کرتے تھے. ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں یعنی بے شک اللہ نے پہاڑوں کو مسخر کیا داؤد علیہ السلام کے ساتھ سورج چڑھنے کے وقت اور دن کے آخری حصے میں تسبیح کریں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پہاڑوں اس کے ساتھ تسبیح کو دہراؤ اور پرندے بھی. تو وہ سب کٹھے ہو جاتے تھے، پرندے، اور تسبیح دہراتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دہا کے وقت سفر سے واپس آتے. کعب بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں چاشت کے وقت کے سوا کسی اور وقت سفر سے واپس تشریف نہ لاتے تھے. پھر جب تشریف لاتے تو پہلے مسجد جاتے، اس میں 2 رکعتیں ادا کرتے، پھر کچھ دیر وہیں بیٹھ جاتے، پھر گھر جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فجر کی نماز سے دہا کے وقت تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے رہنا. جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر پڑھتے تو اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج اچھی طرح نکل آتا. اس نماز کی بہت فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز ادا کیا کرتے تھے، اور آپ کی وصیت تھی حضرت ابو ہریرہ کو کہ ضحیٰ کی نماز جو ہے نہیں چھوڑنا. اور اس نماز کو اوابین کی نماز بھی کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضحیٰ کی نماز کی حفاظت وہی کرتا ہے جو اواب ہو، اور یہی اوابین کی نماز ہے. یہ ابن آدم کے جوڑوں کا صدقہ بھی ہے، یعنی ہر روز صبح ابن آدم کے ہر جوڑ پہ صدقہ لازم ہو چکا ہوتا ہے. اور وہ کیسے ادا ہوتا ہے کہ جس سے ملے اس کو سلام کہے، صدقہ نیکی کا حکم دینا صدقہ، برائی سے روکنا صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ، اپنی اہلیہ سے صحبت کرنا صدقہ. اور ان سب سے ضحیٰ کی 2 رکعتیں کفایت کرتی ہیں، یعنی 2 رکعت یہ نماز ادا کرتے تو گویا سارے جوڑوں کا صدقہ. اس کے پڑھنے سے سارے دن میں اللہ کی کفایت کا ملنا. حدیث قدسی میں آتا ہے ابن آدم کیا تم اس بات سے عاجز آ گئے ہو کہ تم دن کے ابتدائی حصے میں 4 رکعتیں پڑھو اور میں ان کے بدلے میں تمہیں دن کے آخر تک کفایت کروں، یعنی تمہارے کام آسان کر دوں. ضحیٰ کی 4 رکعت اور ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھنے کی فضیلت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ضحیٰ کی 4 رکعت ظہر سے پہلے 4 رکعت یعنی موقدہ پڑھی اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا. مسجد میں ہی پڑھنے کی فضیلت ہے ان کو، یعنی جیسے فجر کی نماز مسجد میں پڑھی تو بندہ وہیں بیٹھا رہے، ذکر اذکار کرے، تلاوت کرے اور پھر اس نماز کو پڑھے. اور جو اس تکلیف کو برداشت کرے اس کا اجر عمرہ کرنے والے کی طرح ہے. اب یہ جو لوگ کہتے ہیں دہا، اشراق، اوابین کا فرق کیا ہے، یہ سوال اکثر آتا ہے. اشراق اور دہا کی نماز کا فرق. اول وقت میں دہا کی نماز ادا کرنا ہی اشراق کی نماز ہے. یہ 2 مختلف نمازیں نہیں ہیں. اس کا نام اشراق اس لیے رکھا گیا کہ سورج نکلنے اور اس کے بلند ہونے کے بعد ادا کی جاتی ہے. اشراق یعنی سورج کے نکلنے کو شرق کہتے ہیں. حسد کے لیے نا شرقہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، حسد کرنے والے کے لیے، کیونکہ وہ بھی اندر سے جل اٹھتا ہے. اول وقت میں دہا کی نماز ادا کرنا ہی اشراق ہے، اور صلاۃ الدہا ہی اوابین ہے. ٹھیک ہے. صلاۃ الدہا کا وقت سورج طلوع ہونے سے لے کر ظہر کی نماز سے پہلے تک. ٹھیک ہے. جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ نکلتے ہی، تقریباً 15 منٹ کا فرق جو ہے، اور اسی طرح سورج کے زوال سے 15 منٹ پہلے تک. اس کا افضل وقت تپش کی شدت کے بعد ہے، ذرا لیٹ پڑھنا زیادہ بہتر ہے. قاسم شیبانی سے مروی ہے کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو دہا کے وقت نماز پڑھتے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ نماز اس وقت کی بجائے ایک اور وقت میں پڑھنا افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوابین اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب اونٹ کے دودھ چھڑائے جانے والے بچوں کے پاؤں گرمی سے جلنے لگتے ہیں. یہ دودھ چھڑائے جانے والے بچوں کی بات اس لیے کہ ان کے پاؤں کے نیچے ابھی وہ اتنا وہ نہیں آتا اسکن کے جس سے جلنے سے بچ سکے، یعنی سورج کی تپش محسوس کرنے لگتے ہیں. ظہر کی نماز اور طلوع شمس کے مابین نصف وقت. ٹھیک ہے. ظہر کی نماز اور سورج نکلنے کے بیچ کا درمیانہ وقت جو ہوتا ہے نا، 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، یعنی آپ کے اپنے اوپر ہے. کم از کم 2 پڑھنا سارے جوڑوں کا صدقہ ہے. 4 پڑھنا دن بھر کے کاموں کے لیے کفایت ہو جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعتیں پڑھنے کا بھی ثبوت ملتا ہے. حضرت علی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہا کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب سورج مشرق سے اتنا نکل آتا جتنا عصر کی نماز کے وقت مغرب سے قریب ہوتا. ٹھیک ہے، یعنی کافی اونچا. دہا کا ناپسندیدہ وقت کون سا ہے؟ جب ابھی شیطان کے سینگوں کے درمیان، یعنی مراد اس سے یہ کہ اس وقت جو سورج کی پوجا کرنے والے ہیں چڑھتے سورج کے، جسے کہتے ہیں نا پجاری، تو وہ چڑھتا سورج نہ ہو بلکہ طلوع ہو چکا ہو. صلاۃ الدہا کی رکعات کم سے کم 2، زیادہ کی کوئی تعداد نہیں. 4 سے زیادہ پڑھنے پہ کوئی حرج نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر
8 رکعت پڑھی، 4 پڑھتے تھے اور جتنی چاہتے تھے بڑھا دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دہا کی نماز 6 رکعت بھی ادا کرتے تھے، یہ بھی ملتا ہے. اس نماز میں مختصر قرات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. صلاۃ الضحیٰ کے بعد کا ذکر، مسنون ذکر جو پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. حضرت عائشہ سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہا کی نماز ادا کی، پھر 100 مرتبہ اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم کہا. اس نماز کا ایک خاص اجر بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ جو شخص صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، پھر بیٹھا اللہ کا ذکر کرے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، پھر 2 رکعتیں پڑھے، اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے. انس فرماتے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکمل مکمل مکمل، کیونکہ وہ وقت بڑے کام کا ہوتا ہے نا، اس وقت بیٹھنا واقعی مشکل ہوتا ہے. اور اگر انسان تہجد بھی پڑھے ہوں پھر فجر کی نماز، تو اس وقت تک آ کے تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے، لیکن اگر انسان صبر کر لے تو اجر کا باعث ہے. اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے چند شرائط بھی ہیں. نمبر 1، فجر کی نماز باجماعت ادا کی جائے. نمبر 2، سورج طلوع ہونے تک مسجد یا جائے نماز میں ہی بیٹھا رہے، اسی جگہ بیٹھا رہے. نمبر 3، سورج کے کچھ بلند ہو جانے کے بعد 2 رکعت ادا کی جائیں. سمجھ آ گئی تینوں شرائط؟ اوکے. بس جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا نہیں کرتا تو وہ اس فضیلت کو نہیں پا سکتا، سوائے اس عورت کے جو اپنے گھر میں اپنی نماز کو زیادہ ثواب والا سمجھتی ہے، اور یہ کہ وہ مسجد میں پڑھی جانے والی نماز سے زیادہ افضل ہے، تو وہ اس اجر سے محروم نہیں ہوگی. کسی عذر کی بنا پر مصلی سے اٹھا جا سکتا. اکثر لوگ کہتے ہیں کوئی دروازے پہ آ جاتا ہے یا کوئی فون بج جاتا ہے، یا تو کیا اٹھ سکتے ہیں بیچ میں سے؟ حدیث میں وارد ہونے والے ثواب کو حاصل کرنے کی شرط یہ کہ بیٹھنے والا اس وقت ذکر میں ہی مشغول رہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا زیادہ وقت ذکر کرنے میں ہی گزرے. ورنہ کوئی شخص ایسی صورت حال سے بھی دوچار ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے ذکر چھوڑنا پڑے، کسی سے بات کرنی پڑے، تو پھر بات کر سکتا ہے، کسی کے سلام کا جواب، کسی کی چھینک کا جواب، یا اگر اس کو وضو کرنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے، بعض اوقات وضو نہیں رہتا، تو ایسا شخص جو ضرورتاً اٹھتا ہے وہ اجر سے محروم نہیں ہوگا. یہ یاد رکھیے. تو اب آپ یہ خود ڈیفائن کریں گے کہ ضرورت کیا ہے اور کیا ضرورت نہیں ہے. مریض یا عذر والے مرد کے لیے گھر میں نماز کی رخصت موجود ہے. ٹھیک ہے، وہ پھر اگر نماز کے بعد بیٹھا رہتا ہے. اسی طرح عورت بھی گھر میں جائے نماز پر بیٹھ کر یہ اجر پا سکتی ہے. اجر کو پانے کے لیے عورت کا گھر کے کاموں سے علیحدہ ہو کر جائے نماز کو لازم ہونا ضروری ہے. تو اصل اجر کس بات پر ہے؟ بیٹھ کر عبادت میں وقت گزارنے پر. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ آپ سوچتے ہو کہ اب تہجد پڑھنا، پھر یہ پڑھنا، پھر وہ بیٹھے رہیں، تو پھر وہی سوال کہ باقی کام کس وقت. یاد رکھیے ہر چیز ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں ہوتی. لوگ مختلف ہوتے ہیں، ان کے کام مختلف ہوتے ہیں، ان کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں، ان کی صلاحیتیں، ہمتیں مختلف ہوتی ہیں. تو ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ ہے. کوئی ایک چیز کی پابندی کر سکتا ہے، کوئی دوسرے کی کر سکتا ہے، کوئی تہجد پڑھ سکتا ہے، کوئی جماعت کے ساتھ نماز مسجد میں جا کے پڑھتا ہے، کوئی جماعت کے بعد جلدی رزق کمانے کے لیے نکل جاتا ہے تو وہ رزق حلال کمانے کا اجر پاتا ہے، اور جس کا کام نہیں ہے وہ مصلی پر بیٹھ کر اجر کماتا ہے. کوئی بیوہ اور مسکین کے لیے بھاگ دوڑ کر کے اجر کماتا ہے. تو اس لیے پھر کیا کہنا چاہیے؟ دین میں وسعت ہے. ٹھیک ہے، وسعت ہے. یہ نہیں کہ ہر چیز ہر ایک کو کرنا لازم. ہاں اللہ توفیق دے سب کچھ کرے، اور جب جب جس چیز کا موقع ملے، جو اپرچونٹی ملے، اس کو کر ڈالیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.